ارے تم تو بہت زیادہ کالی ہو گئی اور تم تو بہت زیادہ گوری ہو۔ ارے دیکھو وہ کتنی زیادہ گوری ہے لیکن اس کے نین نقش تو بالکل بھی پیارے نہیں ہیں۔ ارے اس کو دیکھو، اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، کتنا عجیب لگتا ہے نا۔ ارے اس کا قد دیکھو، اس کا قد تو حد سے زیادہ لمبا ہے، کتنی عجیب لگتی ہے نا۔ ارے اس کو دیکھو وہ کتنی موٹی ہے نا، اس کو دیکھو وہ کتنی پتلی ہے، اس کو دیکھو وہ کتنا زیادہ امیر ہے اور ہمیں دیکھو ہم کتنے زیادہ غریب ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے، میں نے یا ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوں گی، یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہم نے ایک نہ ایک دفعہ کسی کو ضرور بولی ہوگی، چاہے ہم غصے سے بولیں یا چاہے ہم بالکل آرام سے یہ بات کہہ دیں کہ بغیر کسی ایموشن کے، بغیر کسی غصے کے ہم نارملی بھی ایسے کہہ دیتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر اس کائنات میں ہر انسان ہی ایک جیسا ہوتا، ہر انسان ہی گورا پیدا ہوتا یا ہر انسان ہی کالا ہوتا، یا ہر کوئی امیر ہوتا یا ہر کوئی غریب ہوتا، تو کیا اس دنیا کا نظام ایسے چلتا جیسے اب چل رہا ہے؟ آپ تھوڑا سا سپوز کریں کہ اگر اس دنیا میں سارے لوگ ہی امیر ہوتے تو جب کسی کو کوئی مزدور کی ضرورت پڑتی تو کون آ کے مزدوری کرتا؟ جب کسی کو کوئی کام کرنا پڑتا تو کون آ کے اس کی جگہ پہ کام کرتا؟ کوئی نہیں کرتا نا۔ ہر بندہ تو یہی سوچتا نا کہ میں تو امیر ہوں، مجھے تو کام کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یا میں تو اتنا زیادہ غریب ہوں۔ اگر سب ہی ایسے سوچتے تو اگر غریب ہے تو وہ کسی اور غریب کا کام کیوں کرتا، جب اسے پتہ ہوتا کہ اس کو تو اجرت ہی نہیں ملے گی، اس کو تو معاوضہ ہی نہیں ملے گا جو وہ کام کر رہا ہے۔ تو کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو چلیں آئیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاتی ہوں کہ اس دنیا میں جو تفریق پیدا کی گئی ہے، انسانوں کو جس انداز میں پیدا کیا گیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بہتر جانتے ہیں۔ ان کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیسے بنانا ہے۔ آپ اور میں شاید کوئی بھی نہیں ہے جو اس بارے میں بات کریں کہ کوئی اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے۔ صرف اور صرف انسان کا بولنا، اس کا اخلاق، وہ ساری چیزیں جس پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی اگر اچھا نہیں بولتا، بہت روڈلی بات کرتا ہے، تو اس پہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی سے اچھے انداز میں بات کرے، اچھے اخلاق میں بات کرے۔ لیکن باقی چیزیں ایسی ہیں جس میں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ تعالیٰ کو صحیح لگا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پیدا کیا ہے۔ تو چلیں آئیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ صرف ایک آکسیجن کے بارے میں سوچیں۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، آپ صرف اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ اگر زمین سے 5 سیکنڈ تک، محض 5 سیکنڈ تک کے لیے آکسیجن غائب ہو جائے، ہم سب 1 منٹ تک سانس تو روک ہی سکتے ہیں، لیکن یہاں بات ہماری نہیں ہو رہی، زمین کی ہو رہی ہے۔ پوری زمین سے محض 5 سیکنڈ تک کے لیے آکسیجن غائب ہو جائے تو ساحل سمندر پر لیٹے لوگوں کی جلد فوراً جل جائے گی، کیونکہ ہوا میں موجود مالیکیولر آکسیجن ہی ہمیں الٹرا وائلیٹ روشنی سے بچاتی ہے۔ دن کے وقت آسمان کالا سیاہ ہو جائے گا، اندھیرا پھیل جائے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ دھات سے بنی تمام وہ چیزیں جو الگ الگ ہیں، فوراً سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ویلڈ ہو جائیں گی، یعنی جڑ جائیں گی، کیونکہ ہوا میں موجود آکسیجن کی تہ ہی انہیں آپس میں جڑنے سے روکے رکھتی ہے۔ زمین کا 45% حصہ آکسیجن سے بنا ہے۔ جیسے ہی آکسیجن غائب ہوئی، ساری زمین کھردری ہو جائے گی، اتھل پتھل ہو جائے گی، اس پر قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ہوا کا 21% دباؤ کھو دیں گے، لہٰذا ہمارے کان کے پردے فوراً پھٹ جائیں گے۔ کنکریٹ کو زمین پر جمے رہنے میں آکسیجن مدد دیتی ہے۔ آکسیجن کے غائب ہوتے ہی کنکریٹ سے بنی تمام عمارتیں سیکنڈ میں ہی زمین بوس ہو جائیں گی۔ آکسیجن پانی کا 1/3 حصہ ہے۔ جیسے ہی آکسیجن غائب ہوگی، دنیا کے تمام سمندروں کا پانی ہائیڈروجن گیس
کی وجہ سے اس کا جو والیوم ہے وہ بڑھ جائے گا، یہ تمام گیسیں اڑ کر فضا میں تحلیل ہو جائیں گی۔ چلیں اب سوچتے ہیں کہ اگر آکسیجن گیس اپنی مقدار سے دگنی ہو جائے، یعنی جتنی ہم اب حاصل کر رہے ہیں اس کا دگنا ہو جائے محض 5 سیکنڈ کو، تو ہمارے کاغذ کے جہاز زیادہ دیر اڑیں گے، گاڑیوں میں موجود پیٹرول زیادہ لیٹر تک چلے گا، ہم زیادہ خوش اور زیادہ چالاک ہوں گے، زیادہ آکسیجن سے ہمارے جسم کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے اور ہم بہترین جمناسٹک کا مظاہرہ کر سکیں گے، ہماری جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن زمین پر دیوقامت حشرات الارض گھومیں گے، جی ہاں، یہ کاکروچ، لال بیگ، بچھو، چھپکلیاں، سب کی جسامت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کو خوف آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ حشرات الارض کی جسامت کا سائز فضا میں موجود آکسیجن کی مقدار پر ہی منحصر ہے۔ تو دیکھ لیں کیسے ہمارے رب نے ہر چیز کو مناسب رکھا ہے۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں آئی تھنک وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک بہت اچھے واقعے کے ساتھ، جس سے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے یا آپ کے آس پاس موجود کسی بھی انسان کی زندگی بدل جائے۔ تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔